نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آج دین کی ایک بات کو سیکھیں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے قرض اور اسلام۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو بہت زیادہ وافر مقدار میں دیا ہے، اور کبھی کسی انسان کو تنگ دست کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے انہیں یہ توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کو وقتاً فوقتاً قرض کی جب ضرورت پڑے تو قرض دیا کریں، کیونکہ یہ غریب لوگوں کی ایک مدد ہے، اور جب وہ ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ محترم سامعین، قرض کے اسلام میں کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا مسائل ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرض کا معنی عربی میں القطع ہے، جس کے معنی ہیں کاٹنا۔ قرض کو کیوں کاٹنا کہا گیا ہے؟ کیونکہ ایک مالدار اپنے مال میں سے ایک خصوصی حصہ مقروض کو ادا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا؟ قرض کاٹنا۔ اپنے خاص حصے میں سے اس کا جو وافر مقدار میں مال ہوتا ہے اس میں سے وہ کاٹ کر کے محتاج اور مانگنے والے کو وہ دیتا ہے بطور قرض، اس لیے اس کو قرض کہا گیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے اگر وہ کسی مقروض کو قرض دیتے ہیں تو اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، کیونکہ وہ ایک غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض صدقۃ، کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے گا، اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی محتاج کی مقروض کی مدد کر رہے ہیں بطور قرض، تو یہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت کام آنے والی چیز ہے۔ تو قرض ادا کرنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس پر قرض ادا کر کے بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ اپنی آخرت کما رہا ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ جو لوگ بھی غریب اور مسکین کو محتاج کو قرض دے رہے ہیں وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرض مانگنے والے کو متعینہ مدت تک دینا چاہیے۔ قرض دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن قرض دینے والے کو دے کر احسان جتلانا، اس کو طنز کے تیر مارنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو وہ قرض تو دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی پر بہت بڑا احسان کر کے احسان جتلا رہا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو قرض دینا چاہیے، اور یہ قرض اس کے لیے بہت بڑا آخرت میں فائدہ مند چیز ہوگی۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرض لیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرض لیا تھا۔ نسائی کی روایت ہے،
عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40,000 روپے کا قرض لیا تھا. فجاء مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اور کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے اہل و عیال میں برکت دے دے. اور کیا فرمایا؟ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت دے اور تمہارے مال میں بھی برکت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض واپس کرتے ہوئے دعائیں دی. یہ قرض جب واپس کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ واپس کرتے ہوئے قرض دینے والے کو دعائیں دے. یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں اس کا احسان رکھنا چاہیے. اس کا ہمیں احسان رکھنا چاہیے کہ اس نے ہماری ضرورت پڑنے پر مدد کی، ہماری ضرورت پڑنے پر مال سے ہمارا تعاون کیا. تو اس طرح ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دعائیں دے کر اس کو اس کا مال ادا کریں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قرض لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے مال کا تقاضا کرنے لگا. مسجد ہی میں زور زور سے ان سے مال کا تقاضا کرنے لگا، قرض کا تقاضا کرنے لگا. آوازیں اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اے ابی بن کعب ان اضعت، کہا کہ اے ابی بن کعب اپنے مال میں سے کچھ حصہ کم کر دو. جو قرض تم اس سے لے رہے ہو، جو تم وصول کر رہے ہو، اس میں سے کچھ حصہ کم کر کے اس کے پاس سے لے لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں ایسے ہی کرتا ہوں. اور وہ صحابی رسول جو قرض ادا کرنے والے تھے ان سے بھی کہا کہ چلو اب فوراً قرض ادا کر دو. تو اس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ضرورت پڑنے پر قرض لیا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، امام حاکم کی روایت ہے قاسم کے حوالے سے، وہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بندہ کسی بھی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بندہ کسی بھی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں یہی مدد چاہتی ہوں، یہی مدد حاصل کرنا چاہتی ہوں، یہی مدد میں تلاش کر رہی ہوں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امہات المؤمنین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بھی قرض لیا کرتی تھی. قرض لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں قرض لینے سے بچنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہی ہمیں ضرورت پڑی فوراً اس کے پاس گئے اس سے مانگنے لگے. تو یہ قرض سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یدعو صلاته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے گناہ سے اور قرض سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول خود فرماتے ہیں ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم، اے اللہ کے رسول آپ بار بار قرض سے کیوں پناہ طلب کرتے رہتے ہیں؟ کیوں بار بار آپ پناہ طلب کرتے رہتے ہیں قرض سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل اذا رغم حدث فکذب ووعد اخلف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرض دار ہو جاتا ہے، کسی کا مقروض ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ عالم اس شخص کا ہوتا ہے جو قرض لیتا ہے. اور آج ہم معاشرے میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جیسے ہی کسی کے پاس سے قرض لے لیتے ہیں
تو پھر ان کا رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے اور ان کے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. جیسے ان سے اپنے مال کا سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے جواب دیتے ہیں کہ پھر قرض دینے والا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیسے شخص کو قرض دے دیا. تو الغرض قرض لینا اور دینا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن ہمیشہ قرض لیتے رہنا یہ بہت بڑے گناہوں کا سبب بن سکتا ہے. اس میں سے ایک جھوٹ کا سبب بننا ہے اور اسی طرح وعدہ خلافی انسان کرنا شروع کر دیتا ہے. محترم سامعین، مستدرک حاکم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول مشہور ہے. کہتے ہیں ایاکم والدین، ایاکم والدین، قرض سے بچو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ایاکم والدین، قرض سے بچو. اولہ ہم، سب سے پہلے یہ غم کی ابتدا ہے. غم کی ابتدا قرض سے ہوتے ہیں. وآخرہ حرب، اور اس کا انجام جنگ و جدال اور اسی طرح لڑائی جھگڑے پر ختم ہوتا ہے. تو یہ قرض کے اسباب میں سے ہے. جب انسان قرض لیتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ادا کرنے کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کب اس کو قرض ادا کرنا ہے یہ اس کو ٹینشن لگا رہتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے. اور جب اس کو مال اس کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ قرض دینے والے سے لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے. تو لہٰذا قرض سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنا ہے. محترم سامعین، قرض لینا معیوب کی بات نہیں، لیکن اگر ہم قرض جس سے لے رہے ہیں، اگر ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم اس کو ڈبو دیں گے، قرض لینے والا یہ چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ جو مجھے قرض دے رہا ہے ہم اسے ڈبو دیں گے، اس کے مال کو نقصان پہنچائیں گے، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى اللہ عنها ادى اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کو یقیناً متعینہ وقت پر لوٹا دوں گا، یہ ارادہ اس کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی ادا کرنے میں مدد کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ. پھر فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے قرض لے رہا ہوں اس کا مال میں برباد کر دوں، اس کی زندگی میں برباد کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہی زندگی برباد کر دیتا ہے. اس کی ہی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے جو قرض لیتے ہوئے چاہتا ہے کہ میں فلاں کا مال برباد کر دوں. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح الفاظ میں بتلایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ امانتوں کو تم پہنچاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو ہم نے جس کے پاس سے قرض لیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس مال آ جانے کے بعد ہم اس کو لوٹائیں، اگر نہیں لوٹائیں گے تو پھر یہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ہماری نیت، ہمارا ارادہ لوٹانے کا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. اور اگر ہماری نیت لوٹانے کی نہیں ہے تو ہم خود برباد ہو جائیں گے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. محترم سامعین، قرض دینے والا اگر قرض لینے والے سے تھوڑا سا رخصت ادا کرتا ہے، رخصتی دیتا ہے، یعنی تنگ دست کو رخصت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمح یسمح لک، اسمح یسمح لک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسانی پیدا کرو، تم پر آسانی کی جائے گی. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرضدار اپنا مال لوٹانے پر قادر نہیں ہے، بڑی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تنگ دستی ہو رہی ہے، اسے اور دن بڑھا کر دے دو. 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا تھا، 2 ہفتے کر دو.
3 ہفتے کر دو, 4 ہفتے کر دو, مہلت دو. یہ ہماری آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ آسانیاں اللہ تبارک و تعالی کہاں پیدا کرے گا؟ قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسرہ ان ینجیہ من کرب یوم القیامہ وان یظلہ تحت عرشہ فلینظر معسرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کی تکلیف دور ہو جائے, اس کی تکلیف کم ہو جائے, اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش الہی کے نیچے جگہ نصیب کرے, تو تنگ دست کو مہلت دے دو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات بتلائی ہے کہ اگر تم تنگ دست کو, قرض دار کو مہلت دو گے تو یہ تمہارے لیے عرش الہی کے نیچے جگہ نصیب ہوگی. اور اسی طرح قیامت کی جو سختیاں ہیں, قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں, وہ بھی تم سے دور ہو سکتی ہے. تو یہاں پر مالدار لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر وہ مہلت دیتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ میرا مال وہ نہیں دے رہا ہے, میں جیسے چاہے چھین لوں, میں اس کی گاڑی لے لوں, میں اس کی چابی لے لوں, اس کی کار لے لوں. اگر وہ اس طرح سوچتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. مہلت دے رہا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت میں ملنے والی بہت بڑی نعمتوں کو, بہت بڑے انعامات کو وہ ٹھکرا رہا ہے. تو لہٰذا مہلت دینا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرض دینے والے کو, جو لوگ قرض دینے کے لیے سچا ارادہ کرتے ہیں, ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں ضرور وقت مقررہ پر واپس پیسے لوٹا دوں گا, ان کی یہ نیت ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسے مدد کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. وہ ایک دوسرے شہر کو جاتا ہے اور اس سے ایک شخص سے مال طلب کرتا ہے, 1000 دینار اس سے طلب کرتا ہے, اور وہ شخص اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ اس کی ضمانت کون لے گا, ضامن کون ہوگا, گواہ کون ہوگا. تو وہ شخص کہتا ہے میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں, لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں فلاں مقررہ دن کو میں یہ مال عطا کر دوں گا. اب جب اس شخص نے اللہ کو گواہ بنا دیا تو پھر پیسے دینے میں وہ انکار نہیں کرتا, بلکہ اس کو پیسے لوٹا دیتا ہے, پیسے دے کر بھیج دیتا ہے. اب وہ پیسے لے کر آتا ہے, اس سے تجارت کرتا ہے, وافر مقدار میں اسے مال مل جاتا ہے. پھر مقررہ وقت جب آتا ہے تو وہ ندی کے کنارے آ جاتا ہے, اس کو سواری نہیں مل پاتی ہے, سواری نہیں مل پا رہی ہے کہ میں ندی پار کر کے اس کو 1000 دینار واپس دے دوں. اور وہاں پر وہ قرض لینے والا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کب آئے گا اور کب وہ پیسے حاصل کرے گا. شام ہوتی ہے, الغرض کوئی سواری نصیب نہیں ہوتی. اس شخص نے ایک لکڑی لی, لکڑی کے اندر ایک پرچی رکھی, ایک کاغذ رکھا, اور اس میں 1000 دینار رکھ کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس ندی میں ڈال دیتا ہے اور واپس چلا آتا ہے. لیکن وہ شخص وہیں پر ٹھہرا رہتا ہے, وہ لکڑی برابر اس کے سامنے آ کر رک جاتی ہے, اور وہ شخص انتظار کرتے کرتے سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ کیوں نہیں آیا. الغرض وہ سوچتا ہے کہ یہ لکڑی ہی لے کر چلوں تاکہ وہ چولہا جلا کر کوئی کام نکال لے. الغرض وہ لے کر جاتا ہے, گھر میں لے کر جانے کے بعد اس لکڑی کو توڑتا ہے تو اس میں ایک پرچی رکھی ہوئی ہے, کاغذ ہے, اور اس میں 1000 دینار موجود ہے. محترم سامعین, اس واقعے میں غور کیجئے گا کہ دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کس قدر بھروسہ کرنے والے ہیں. اس نے دیتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کی, اور جب قرض لینے والا اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی مدد کی. تو لہٰذا جس کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا. محترم سامعین, ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم نے قرض لے لیا ہے اور نہیں دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بہت غلط سوچ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور آخرت میں اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص اگر قرض لے کر نہ دے گا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, شہادت کا مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے, پھر اگر وہ زندہ کیا جائے, پھر اگر وہ قتل کر دیا جائے, پھر اگر وہ زندہ کیا جائے, پھر قتل کر دیا جائے, وعلیہ دین, اگر اس کے اوپر قرض ہے, ما دخل الجنہ, وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ اکبر. وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یہاں تک کہ وہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. شہادت ملنے کے باوجود بھی قرض معاف نہیں ہو سکتا. ہم نے اگر کسی کا قرض لیا ہے, اگر اس کو ہم قرض مرنے سے پہلے ادا نہیں کریں گے یا پھر ہمارے ورثاء اس میں سے قرض کو ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہرگز معاف ہونے والا نہیں, چاہے ہمیں شہادت کا درجہ نصیب کیوں نہ ہو. تو لہٰذا ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے کسی کا قرض لیا ہے پائی چکا دیں, پائی اس کا چکا دیں, گاڑی بیچ دیں, جو سونا ہے وہ بیچ دیں, کسی نہ کسی طریقے سے مرنے سے پہلے کسی کا بھی اگر حق ہے تو پہلے لوٹا دیں. یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑے خسارے کا باعث بننے والا ہے. تو لہٰذا قرض سے ہمیں بچنا ہے, اگر نہیں بچ سکے تو مرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. محترم سامعین, اگر ہم اور احادیث دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جن کے اوپر قرض تھا, مقروض تھے, ان کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول, اس کے اوپر 2 دینار ہے, 2 دینار قرض ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو. اللہ اکبر. غور کیجئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا, کہا تم ہی پڑھ لو. کیوں؟ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرض اتنی بری بلا ہے کہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگی, وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے کیا کہ فلاں کا حق اس کے اوپر موجود ہے. محترم سامعین, ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا, میت کو لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول اس کے اوپر تو قرض ہے. تو ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, میں اس کا قرض اپنے ذمے لے لیتا ہوں, میں ادا کر دوں گا, آپ اس کی نماز جنازہ ادا کیجئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اس کے دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی سے ملاقات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا تم نے فلاں شخص کا قرض ادا کر دیا؟ نہیں ہے اللہ کے رسول. پھر وہ شخص دوسرے تیسرے دن بھی ملتا ہے, اس سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کیا تم نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے اس کا قرض ادا کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں کہ اب اس سے عذاب ہٹا لیا گیا. اللہ اکبر. غور کیجئے گا, قبر میں ایسے شخص کو عذاب ہو سکتا ہے جس کے اوپر قرض ہے. اگر کسی نے قرض ادا نہیں کیا تو یہ اس کے لیے قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے. تو لہذا مجھے اور آپ کو جہاں تک ہو سکے قرض سے بچنا ہے.
لیکن اگر قرض سے بچ نہیں سکتے تو پھر پوری کوشش کرنی ہے اس کو واپس ادا کرنے کی. اور اگر ہماری نیت صحیح ہوگی، ہمارا ارادہ صحیح ہوگا، ہم پوری کوشش کریں گے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی مدد کرے گا اور ہم اس قرض سے بری ہو سکتے ہیں. تو الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرض بہت بری بلا ہے، اس سے محبتیں ختم ہوتی ہے. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، القرض مقراض المحبہ، قرض محبتوں کو کاٹ دیتا ہے. ایک دو دوستوں میں دوستی ہوگی، لیکن جیسے اس کو پیسوں کا سوال کیا جاتا ہے، پیسوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے بطور قرض، تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. حالانکہ پرانی دوستی ہوگی، گہری دوستی ہوگی، لیکن قرض ایسی چیز ہے جو محبتوں کو کاٹتی ہے. تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اگر نہ بچ سکے تو پھر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرض لینے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ان تمام کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.